بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ لیکن آج جو سیاست میں ہلچل ہوئی ہے، شہر اقتدار میں جو پارا ہائی ہوا ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ پہلی خبر تو آئی وزیر اعظم ہاؤس سے کہ انہوں نے اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پہلی دعوت دی ہے کہ صوبے کے اندر جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جو گندم کی ترسیل یا زراعت کے حوالے سے معاملات ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ اس میں فیلڈ مارشل صاحب بھی شریک تھے، لیکن سہیل افریدی صاحب اپنی ضد پر قائم رہے۔ انہوں نے کہا عمران خان سے ملاقات کروائیں تو وفاق سے ساتھ ہم تعاون کریں گے۔ تعاون نہیں کیا گیا، لیکن حیران کن طور پر وہ شخص جس پر عمران خان نے کل اڈیالہ سے حکم نامہ جاری فرمایا کہ مزمل اسلم صاحب کو اگر آپ نے اپنی کابینہ کا حصہ بنانا ہے تو بنا لیں، ادروائز ان کو چلتا کریں، آج انہوں نے صوبے کی نمائندگی کی ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب سے خبریں آ رہی ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو قائمہ کمیٹیاں، ان سے پی ٹی آئی استعفے دے چکی، اب پنجاب کی باری تھی، پنجاب میں بھی استعفے دے دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے کیا مریم نواز کی حکومت کو کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، ان سے جانیں گے۔ اس کے علاوہ آخری ایک نوٹیفیکیشن آج جاری کیا گیا ہے، پی ٹی آئی کے اندر جو انتظامی امور ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے احمد چٹھا صاحب کے نام پر کاٹا لگایا جاتا ہے، اور عالیہ حمزہ صاحبہ وجہ یہ بتاتی ہے کہ کیونکہ وہ روپوش ہے، انڈر گراؤنڈ ہے، تو ان کی جگہ پر علی امتیاز وڑائچ صاحب کو یہ ذمہ داری سونپتے ہیں۔ یہ ذمہ داری کیا علی وڑائچ صاحب کی ماضی کو دیکھتے ہوئے سونپی گئی ہے، جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں ایک مرتبہ بھی عمران خان کے حق میں تقریر نہیں کی، ایک بھی مظاہرے میں ان کے لیے نعرے نہیں لگائے؟ یہ چوائس کس کی ہے اور کیسے آئی ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سعید بلوچ صاحب بتائیے گا، یہ جو سہیل افریدی صاحب کا معاملہ ہے اور آج انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، ان نے کل وفاق کے ساتھ دوستی بڑھانے کی باتیں ہوئی تھی، کال گئی تھی، شکریہ ادا کیا تھا، اور ان وزیر اعظم کا مذاق بھی اڑایا تھا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ تو کیا یہاں پر بھی پوچھ کر بتانے کی ذمہ داری ہے ان پر کہ جب تک عمران خان ان کو گو ہیڈ نہیں دیں گے وہ وزیر اعظم یا وفاق کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں، میری اس پر رائے بڑی سادہ سی ہے کہ آج سہیل افریدی صاحب کو اس اجلاس میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا جب فون آیا اور انہوں نے شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد کہا کہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میرے بانی رہنما ہیں اور میرے صوبے کے حالات و واقعات سے متعلق کچھ پالیسی ہدایات ان سے لینا ضروری ہیں، اس پر وزیر اعظم صاحب کی جانب سے جواب دیا گیا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو آج اس اجلاس میں اگر وہ شریک ہو جاتے تو وہ تمام سٹیک ہولڈرز اس اجلاس میں موجود تھے جو ممکنہ طور پر وزیر اعظم کو بتانے کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ اڈیالہ جیل پنجاب کے اندر آتی ہے، راولپنڈی میں آتی ہے، پنجاب حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں پر موجود تھیں۔ اس کے علاوہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کسی قسم کا کوئی کردار تھا تو وہاں پر آرمی چیف صاحب بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب خود اس میں موجود تھے۔ تو وہ تمام سٹیک ہولڈرز میرے خیال میں، بلکہ شاید وزیر داخلہ صاحب بھی تھے، تو اگر وزیر داخلہ کا کوئی کردار ہوتا تو ان سے پوچھ لیا جاتا۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا جہاں سہیل افریدی صاحب وزیر اعظم سے کہتے کہ گزشتہ روز آپ نے مجھ سے فون پر بات کی اور میں نے آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، تو آپ نے مجھ سے کچھ ٹائم مانگا تھا۔ اب اگلا روز آ چکا ہے تو آپ سے ایک بار پھر یہ درخواست ہے کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائیں تاکہ کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے اور ملک صوبے کے اندر جو آپریشن ہونا ہے اس حوالے سے کچھ ہدایات لینا، کچھ چیزوں پر ان سے مشاورت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اگر وہاں پر شہباز شریف صاحب کسی قسم کا کوئی عذر، کوئی بہانہ بناتے تو سہیل افریدی صاحب آن سپاٹ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب سے آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ یہاں اجلاس میں موجود ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ سے کچھ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھ لیں، اور ان کا فرسٹ انٹریکشن ہوتا ہے۔ جی تو یہ میرے خیال میں آپ کے پاس وہ ہوتا ہے نا کہ مختلف کارڈز آپ نے اپنے رکھے ہوئے ہیں اور ایک ایک کر کے آپ نے وہ کارڈز پلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو شروع میں کچھ موقع دیا جانا چاہیے تھا مذاکرات کو، کچھ نرمی دکھائی جاتی، اس کے بعد آپ آپ کا ایک موقف بن جاتا کہ ہم نے کوشش کی اپنے طور پر چیزوں کو افہام و تفہیم کے ساتھ بات چیت کے ذریعے سیاسی طور پر چیزوں کو آگے لے کر چلتے، لیکن ہمیں وفاقی حکومت کی جانب سے بڑے فورم کو انہوں نے مس کیا ہے۔ عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے وہاں بات کر سکتے تھے، وہاں پنجاب کی سربراہ بیٹھی تھی، وہاں فیلڈ مارشل بیٹھے تھے، وہاں وزیر اعظم بیٹھے تھے، پہلی ملاقات کرتے، اس کا کوئی امپریشن چھوڑتے، ان پہ امپریشن نہیں آیا۔ امپریشن یہ آیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صوبہ تعاون نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیں، اس میں آپ کو یاد ہے جب گئے تھے جناب سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب، تو ان کی جانب سے بڑی دھواں دھار قسم کی باتیں کی گئی تھیں جو بعد میں جن کی کچھ تفصیلات منظر عام پر آئیں تو اس میں
کچھ گلے شکوے بھی کیے گئے تھے وزیر اعظم کی جانب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے، علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے. تو یہ بہت بڑا فورم تھا. اس فورم پر دیکھیں چاروں آپ کے وزرائے داخلہ اس میں وزرائے اعلیٰ موجود تھے، وزیر اعظم صاحب موجود تھے، اس کے علاوہ فیلڈ مارشل موجود تھے، آپ کے وزیر داخلہ سمیت بیوروکریسی کے جو دیگر اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے. تو وہاں بڑا بہتر ہوتا کہ اگر آپ وہاں پر جاتے اور اپنے تمام تر تحفظات رکھتے. ہاں وہاں پر آپ کے تحفظات کو سنا نہ جاتا، ان کو دور کرنے کی کوشش نہ کی جاتی، یا وفاقی حکومت کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی سنجیدگی نہ دکھائی جاتی. اس کے بعد پھر آپ یہ اسٹیپ لے سکتے تھے کہ دیکھیں ہمارے جو بنیادی تحفظات ہیں جو انتہائی معمولی ہیں، جس میں آپ کو قلم گھمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اگر وہ چیزیں بھی ہماری پوری نہیں کر سکتے تو اتنے بڑے معاملے پر جہاں میرے 4.5 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے، ان کی صحت سلامتی اور ان کے مستقبل کا معاملہ ہے، ان کے تحفظ کا معاملہ ہے، امن و امان کا معاملہ ہے، وہاں میں اپنے بانی رہنما کے ساتھ مشاورت کیے بغیر کیسے آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں. تو یہ بہتر یہ ہوتا کہ اگر وہ تھوڑا سا مارجن رکھتے. چلیں ابھی بھی انہوں نے ایک موقف اختیار کیا. وزیر اعظم نے پہلی کال میں انہیں کہا تھا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں. مریم نواز صاحبہ وہاں تھی، اڈیالہ جیل پنجاب کے انڈر ہے، سب کو پتہ ہے کنٹرول کس کا ہے، پنجاب کے جن کا کنٹرول ہے وہ بھی وہاں پہ تھے، ڈائریکٹ بات کر لیتے. ویسے پنجاب کے حوالے سے بھی نا ہمیں کچھ مسائل ہیں. آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً کوئی 2 مہینے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت کے دوران ایڈیشنل جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس ابر گل خان، ان کی جانب سے تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ راول پنڈی ہمارے یعنی لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. تو ہائی کورٹ کا بینچ ہے پنڈی، اب بینچ بھی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یہاں اب عجیب و غریب قسم کی چیزیں بھی رونما ہو جاتی ہیں. ججز بعض اوقات بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ مقدمہ سننے سے انکار کر دیں تو زیادہ اچھا ہوتا، بجائے اس کے کہ آپ ایک صوبے کا دائرہ اختیار اسی صوبے کے اندر آنے والے شہر پر تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیں. چلیں ایک میرے خیال میں ابھی بہت ساری چیزیں ہیں سہیل افریدی صاحب کے پاس، ان کا ذاتی مسئلہ تو ہو گیا کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے صوبے کی تشکیل میں، جو کابینہ میں نے چننی ہے اس پر، حالانکہ گو ہیڈ ان کو پورا دیا گیا ہے. دوسری جانب جو سب سے سینسٹیو ایشو ہے جس میں عام لوگ ملوث اس میں آتے ہیں وہ ہے گندم کی ترسیل. بین الصوبائی گندم کی نقل و حرکت پر پابندی، پنجاب سے گندم نہیں جا سکتی کے پی، یہ بہت سینسٹیو ایشو تھا. اس پر بھی انہوں نے اپنے نمائندہ بھیجا، خود نہیں گئے. دیکھیں گندم کی ترسیل کا معاملہ ہو، پانی کا معاملہ ہو، یا کوئی اور اہم ایشو ہو، اس پر آپ کو مریم نواز صاحبہ کا جو لب و لہجہ ہے وہ تو آپ کو یاد ہے. ابھی گزشتہ دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی لفظی گولہ باری کا آغاز یہیں سے ہوا تھا. پانی ہمارا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں وہی دوبارہ صوبائیت کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو یہ جو صوبائیت کا عنصر ہے اس کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. آپ کو 2015-16 کے وہ واقعات یاد ہوں گے جب لاہور کے اندر پختونوں کی سکریننگ کی گئی تھی. اس وقت اکا دکا واقعات ہوئے تھے، کچھ ایسے ہوٹلز تھے جن کو بلوچیوں کے ساتھ جوڑا گیا تھا. جی. اور ابھی بھی دیکھیں کہ جو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوان ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہو یا ساؤتھ پنجاب سے ہو، ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پختونوں کی سکریننگ کی جاتی ہے، ان کی چھان بین کی جاتی ہے، اور افغان شہریوں کے ساتھ جو ہمارے اپنے شہری ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں عمومی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوتی دکھائی دیتی ہیں. اور ابھی جو سندھ کے ساتھ مسلم لیگ نون کا ایک ان کے جو ورکر ہیں ان کی وجہ سے ہوا نہیں، ان کے ورکر کی جانب سے سندھی عوام کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے گئے اور اس پر سندھ سے سخت رد عمل آیا، اور اس کا دفاع دیکھیں جی، اور اس میں پھر وزیر اعلیٰ پنجاب خود اس کا دفاع کر رہی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو صوبوں کے درمیان نہیں ہونی چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف صوبائی معاملات نہیں ہیں بلکہ یہ آپ کے قومی معاملات ہیں جو آپ کے صوبوں کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ بھی براہ راست جڑے ہوئے ہیں. سیکیورٹی کا مسئلہ ایک اور بھی ہے. مزمل اسلم صاحب اور بیرسٹر صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ خبر آ گئی تھی کہ یہ دونوں آپ کابینہ میں شامل نہیں کریں گے. پہلا حکم ہی رون دیا جاتا ہے سہیل افریدی صاحب کی طرف سے، وہی بندہ اس میٹنگ میں نمائندے کے طور پر بھجوا دیا جاتا ہے جس پر عمران خان کہتے ہیں کہ تمہاری مرضی ہے اسے رکھنا ہے یا نکالنا ہے. یہ اس فیصلے کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں میرے خیال میں چونکہ معاملات ابھی طے نہیں ہو رہا ہے صوبائی کابینہ کے حوالے سے، اور ابھی نہ کابینہ فائنل ہوئی ہے، بلکہ آج خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں وہ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں آج سارا دن موجود رہے، جہاں کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے انہوں نے انٹرویو کیے ہیں. تو ابھی وہ اپنی کابینہ کو حتمی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ جو گزشتہ وزیر اعلیٰ مزمل اسلم صاحب کراچی سے ہیں، خزانے کو دیکھتے ہیں،
صوبہ افیکٹڈ ہے دہشت گردی سے، اس وقت معاملات افغانستان کے ساتھ کشیدہ ہیں، وہ جا کے بریفنگ میں کیا بتائیں گے؟ صوبے کے مسائل کیا ہیں، ان کا سٹیک کیا ہے؟ دیکھیں اس میں شاید جو بات مجھے اس میں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ مزمل اسلم صاحب چونکہ سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈا پور صاحب، ان کے ساتھ وہ کام کر چکے ہیں، صوبے کے خزانہ کے جو معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں، اس کے حوالے سے وہ جانتے ہیں۔ پھر جیسے آپ نے بات کی کہ گندم کی ترسیل کے حوالے سے یا پنجاب سے خیبر پختونخوا کو گندم فراہم کرنے کے جو معاملات ہیں، یقیناً اس پر بھی مزمل اسلم صاحب کی ساری جو جانکاری ان کے پاس ہوگی، تو ابھی معلومات جی تو معلومات ان کے پاس ہوں گی۔ ابھی چونکہ کابینہ فائنل نہیں ہوئی، اور ایک ایسا شخص جو پہلے صوبے کے مالی معاملات کے ساتھ ان کے پاس چونکہ معلومات ہیں کہ پہلے صوبے کے معاملات کیا چل رہے ہیں۔ وہی مزمل اسلم صاحب ہیں 1600 ارب جن نے سرپلس بجٹ دے کر عمران خان کی ناراضگی مول لی۔ دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سارا کام صرف مزمل اسلم صاحب کا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ میرے پاس آئیں، میں بجٹ کے اوپر مشاورت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ سرپلس بجٹ دیا اور اپنے صوبے کی عوام کے بہت سارے ترقیاتی کام جو شاید اس عرصے کے دوران آپ کو پتہ ہے صحت کارڈ کے حوالے سے خبریں آئی تھیں، جی تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی تھی جو انہوں نے نہیں کی، اور عمران خان صاحب کی واضح ہدایات کے باوجود انہوں نے یہ سرپلس بجٹ دیا، بلکہ اپنی عوام کو بھی وہ دھوکہ دیتے رہے، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہ غلط بیانی کرتے رہے۔ عمران خان صاحب اس عرصے میں ان کو بار بار کہتے رہے کہ آپ اڈیالہ جیل آئیں اور آ کر مجھ سے ان دو معاملات پر بات کریں، لیکن گنڈا پور صاحب اڈیالہ جیل نہیں گئے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں کہ ہم یہ بجٹ پیش کر لیتے ہیں، لیکن جب اس کی منظوری کا معاملہ آئے گا تو وہ عمران خان صاحب کی مرضی، ان کی مشاورت اور ان کی ہدایات کی روشنی میں کیا جائے گا۔ سب سے جلدی بجٹ بھی کے پی نے اپروو کیا۔ جی سب سے جلدی کیا، اور سرپلس بھی صرف کے پی کا ہے۔ پنجاب کا آپ دیکھ لیں وہ منفی میں گئے، اس کے علاوہ سندھ میں دیکھ لیں تو ان کی بھی یہی حالت ہے، اور میرے خیال میں کارکنان کا دباؤ تھا کہ ابھی بھی وہ کچھ چیزیں نہیں کر سکے۔ منرل بل جیسے آپ کے سامنے ہے، بڑی کوشش کی گئی لیکن منرل بل پاس نہیں ہو سکا، ورنہ منرل بل بھی وہ پاس کر لیتے اور عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورت بھی نہ کی گنڈا پور صاحب کی ملاقاتیں ہو گئی تھی۔ چلے دوسری جانب چلتے ہیں پنجاب میں سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے گئے ہیں، کوئی اثر پڑے گا پنجاب حکومت پر، یا صرف ایک سیاسی چال ہے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، ہم نہیں بنتے ان کمیٹیوں کا حصہ؟ دیکھیں حکومت یک طرفہ چلا لے۔ فرق تو پڑتا ہے، جب اپوزیشن نہ ہونا تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو آپ کے آزاد کشمیر میں ہوا ہے، اور اپوزیشن کا ہونا یہ وہاں بھی 3 بندے تو ہیں جی یہ اپوزیشن کا ہونا بھی یہ حکومت کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ وہ عوامی دباؤ، وہ رد عمل جو ایک عام شہری سے ایک حکومت کے اوپر آتا ہے، وہ سارا دباؤ آپ کی اپوزیشن اپنے اوپر لے لیتی ہے۔ تو اب پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر وہاں اپوزیشن نہیں ہوگی، جیسے ابھی قائمہ کمیٹیوں سے یہ ابتدا کی گئی ہے، اور ہم نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ نقطہ آغاز ہے۔ عمران خان صاحب ممکنہ طور پہ صوبائی اسمبلیوں سے اور قومی اسمبلیوں سے استعفے کی جانب جائیں گے، اور یہ معاملات آہستہ آہستہ اسی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور ابھی جو کچھ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کی حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ چیزیں بھی آگے ایڈ اپ ہوں گی اور یہ ملٹی پلائی ہوں گی۔ تو قومی اسمبلی سے استعفے دیے جا چکے، آج تک اسپیکر قومی قائمہ کمیٹیوں سے تو آج تک اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ان استعفوں کو منظور نہیں کیا گیا، بلکہ ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے، کوئی یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے۔ سینٹ سے استعفے دیے گئے تو چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی یہ قائمہ کمیٹیوں کے استعفے منظور کرنے کی ان کے اندر بھی ہمت نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کو ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے کہ شاید ہمارے کوئی معاملات پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائیں اور ایسی کوئی سچویشن نکل جائے کہ سیاسی بات چیت کے ذریعے ان کو دوبارہ قومی اسمبلی میں بھی قائمہ کمیٹیوں میں لایا جائے اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں میں بھی لایا جائے۔ اب اس میں کچھ تحفظات پی ٹی آئی کے بھی بہت حد تک بلکہ وہ درست ہیں۔ مثال کے طور پہ اب قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے جو چیئرمین ہے وہ آپ کو پتہ ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے، لیکن ابتدا میں وہ ان کو نہل کر دیا گیا، اور جب وہ ممبر قومی اسمبلی تھے اس وقت بھی جو انسانی حقوق کمیٹی تھی اس کے اجلاس تک نہیں ہونے دیے جاتے، ایجنڈا چینج کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ چیزیں جب آپ خود یعنی وفاقی حکومت اس کو بیٹھ کے خراب کرے گی، چیزوں کو ڈسٹرب کرے گی، اور اپوزیشن کو تو پھر آپ خود ایک بہانہ فراہم کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کا تو کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے حکومت کی مخالفت کرنی ہے، لیکن جب آپ ان کو بڑے سالڈ قسم کے جو ایشوز ہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے فراہم کرنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ یا تو حکومت کرنا نہیں چاہتے یا آپ سے حکومت ہو نہیں رہی، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ذریعے اگر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے شاید زیادہ بہتر ہوگا اور ہمیں سیاسی شہادت مل جائے گی۔ پنجاب میں بھی جو ان کی بیرونی محاذ پر لڑائیاں، اندرونی لڑائیاں جو ہیں کے پی میں ختم ہوگی عمران خان کے ایک فیصلے نے،
نہ صرف عوام کو سہیل افریدی صاحب کے ساتھ جوڑ دیا بلکہ پوری کی پوری پارٹی کو بھی جوڑ دیا. دوسری جانب اب پنجاب سے جو خبریں آ رہی ہیں, کچھ دن پہلے خبر آئی کہ سلمان راجہ صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو دور کیا جائے. آج عالیہ حمزہ صاحبہ پتہ نہیں کہاں گمنام جگہ سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہیں کہ یہ جو احمد چٹھا صاحب ہیں نا, یہ انڈر گراؤنڈ ہے, ان کی جگہ پر جو ذمہ داریاں علی امتیاز وڈائی صاحب کو دیتے ہیں. علی امتیاز صاحب وہ جن کے بارے میں کسی کو کچھ بات نہیں ہے, وہ کمپرومائزڈ ہیں, وہ عمران خان کی رہائی کے لیے, عمران خان کے کاز کے لیے, عمران خان کے نظریے کے لیے کہیں بھی ایک لفظ بولتے آپ کو نظر نہیں آئے. دیکھیں بڑی طاقتور شخصیت کی ان کے ساتھ رشتہ داری بھی بتائی جاتی ہے, اور آپ دیکھیں کہ مجھے ویسے بڑی حیرت ہوئی کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی جانب سے یہ عذر بنایا گیا کہ احمد چٹھا صاحب چونکہ سزا ہونے کے بعد وہ شخص جس نے کنٹینر پر گولیاں کھائیں, جس کو زخمی ہوئے, الیکشن لڑنے سے پہلے مفلوج کر دیا گیا, ویل چیئر پر ہوتے تھے. جی. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ جہاں سے جس حلقے سے وہ جیتے ہیں وہاں پر مسلم لیگ نون پچھلے تقریباً کوئی 30-35 سال سے وہاں سے وہ کامیابی حاصل کرتی آ رہی تھی. تو یہ چیزیں میرے خیال میں عالیہ حمزہ صاحبہ اگر صرف یہ بہانہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ احمد چٹھا صاحب چونکہ منظر عام پر نہیں ہے تو اس لیے ان کو تبدیل کیا جانا چاہیے, تو پھر وہ خود بھی روپوش ہیں. ایک کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے اور کافی ٹائم سے وہ منظر عام پر موجود نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کسی اور کو دے دے چیف آرگنائزر پنجاب کا عہدہ. اور یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے خیبر پختونخوا میں جو ایک بڑی تبدیلی کی گئی اور اس تبدیلی کے اثرات آپ دیکھیں, وہ پی ٹی آئی جو خود خیبر پختونخوا ایک تو ہوتا ہے نا وفاقی سطح پر سینٹر کے اوپر آپ تقسیم ہے, آپ صوبے کے اندر 4-5 مختلف گروپس بن چکے تھے, اور اس میں گنڈا پور صاحب کا اپنا تھا, گوہر صاحب کا اپنا تھا, اسد کیسر صاحب کا اپنا تھا, اور تو یہ مسائل کا شکار تھے. ایک تبدیلی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں اور آپ دیکھیں کہ پوری پی ٹی آئی آپ کو متحد نظر آتی ہے. تو یہاں شاید پنجاب کے اندر بھی عمران خان صاحب کو کچھ تطہیری عمل کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر 1-2 عہدیدار تبدیل ہوتے ہیں, کیونکہ سارا فوکس آپ کا پنجاب کے اوپر ہونا چاہیے تھا. سارا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوا, جبر ہوا, جو گرفتاریاں ہوئیں, جو کریک ڈاؤن ہوئے, دفاتر سیل ہوئے, جائیدادیں تباہ کی گئیں, کھڑی فصلوں کو برباد کیا گیا, یہ سارے کام آپ کے پنجاب میں ہوئے ہیں. پنجاب میں ہی آپ کے کم از کم 10,000 کارکنان پی ٹی آئی کے وہ گرفتار ہوئے, 35,000 کے خلاف مقدمہ ہوا. صرف جو 28 ستمبر راولپنڈی کا احتجاج اور جلسہ تھا اس میں آپ دیکھیں کہ 16,500 کے لگ بھگ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ بنایا گیا ہے. اب اس مقدمے میں پولیس کس کس کو فٹ کر سکتی ہے آپ ذرا اندازہ کریں, اور 16,500 جب چاہے اور 16,500 لوگوں کی گنتی پورے ہونے کا بھی انتظار کریں. یہی چیزیں آپ کے 9 مئی کے ان تمام واقعات کے مقدمات میں ہیں, جس میں ابھی بھی 24,500 کے لگ بھگ لوگ اس وقت بھی وہ نامعلوم افراد میں ہیں اور اشتہاری ہیں, مفرور ہیں. تو کہاں کہاں آپ کے لوگوں کو اس میں فٹ کیا جا سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ تھوڑی سی توجہ پنجاب کی جانب دیں, کیونکہ جس روز پنجاب سے آپ کو انگڑائی نظر آئی, سیاسی انگڑائی, تو اس روز آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کے لیے, ان کی جماعت کے لیے عدالتی محاذ پر بھی اور سیاسی طور پر پارلیمانی سطح پر بھی آپ کو ان کے لیے آسانی اور بہتریاں ہوتی نظر آئیں گی. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک پنجاب کو کسی بڑی سیاسی تحریک میں آپ شامل نہیں کرتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تبدیلی کا آغاز ہوگا تو پنجاب سے ہوگا, ادروائز ایک صوبے میں 3 مرتبہ حکومت کر چکے, وفاق میں حکومت کر چکے, لیکن جب تک 3.5 سال گزرنے کے بعد پنجاب کروٹ نہیں لے گا, تبدیلی کا نعرہ ایسے خالی رہے گا, اور جب تبدیلی آئے گی تو پھر پورے ملک میں اس کی لہر نظر آئے گی. مجھے اور سعید بلوچ صاحب کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.